Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We are discussing about the administration of education in Pakistan. پاکستان میں جو ہے نا ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے. اس سے پہلے بہت سارے ویڈیوز اپلوڈ ہو چکے ہیں ICT ایجوکیشن کے حوالے سے, اور ایجوکیشنل سائیکالوجی MCQs سیریز ایک بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے, اور بہت سارے ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ویڈیوز آپ کو اس چینل پہ مل جائیں گے. آپ اس کو سبسکرائب کریں اور پلے لسٹ سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. گائز, اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے واٹ از ایڈمنسٹریشن کنٹینٹ کا. جہاں تک ہم بات کریں ایڈمنسٹریشن ان ایجوکیشن, ایجوکیشن آفٹر 18 امینڈمنٹ پاکستان میں, ٹھیک ہے. فیڈرل, پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ہم پڑھیں گے, کریکولم ڈیولپمنٹ بیورو کے بارے میں پڑھیں گے, اور ڈائریکٹریٹس آف ایجوکیشن کے بارے میں پڑھیں گے. یہ سارے ہی امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, ان کو کلیئر کرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اب آئیے جی, واٹ از این ایڈمنسٹریشن. سب سے پہلے تو ہم ایڈمنسٹریشن کو ڈیفائن کریں گے. ایڈمنسٹریشن جو ہے نا, ان ایڈمنسٹریشن ٹپیکلی ریفرز ٹو اے گروپ آف انڈیویجولز اور a team responsible for managing and overseeing the operations, policies and functions of an organization, institution, government or any other entity. اصل میں ایڈمنسٹریشن جو ہے نا بذات خود, اگر ہم ایڈمنسٹریشن کی بات کریں تو یوں سمجھے کہ یہ کوئی گروپ ہے, یا جو ہے نا کوئی ایک شخص ہو سکتا ہے, یا کوئی ٹیم ہو سکتی ہے جو کسی بھی پالیسی کے حوالے سے, کسی بھی آرگنائزیشن کیا کے فنکشن کے حوالے سے کہ کیا کام کر رہی ہے, کسی بھی ادارے کے حوالے سے, گورنمنٹ ہو یا کوئی اور ادارہ ہو, تو اس کے تمام فنکشنز کو اگر اوورسی کرتی ہے, اس کی جانچ پڑتال کرتی ہے, اس کی نگرانی کرتی ہے, تو یہ ایڈمنسٹریشن کہلاتا ہے. ایڈمنسٹریشنز are responsible for making decisions, setting priorities, allocating resources. ایڈمنسٹریشن کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے فیصلے کرنا, ٹھیک ہے, کہ فار ایگزامپل ہمارے اس ادارے کے لیے کون سی چیز بہتر رہے گی, اس کے حوالے سے وہ فیصلے کریں, ٹھیک ہے. پرائرٹیز کو سیٹ کریں, ریسورسز الوکیٹ کریں, کون کون سے ریسورسز ہمیں اپنے جو آبجیکٹیوز کو گین کرنے کے لیے چاہیے ہیں, اینڈ انشورنگ دیٹ دا آبجیکٹیوز اینڈ گولس آف دی آرگنائزیشن اور گورنمنٹ آر میٹ. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا گورنمنٹ یا جو ہائر اتھارٹیز نے جو گولس اینڈ آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے وہ کس حد تک اچیو ہو رہے ہیں, اس تمام کی جانچ پڑتال جو ہے نا آپ کا کیا کہلاتا ہے, ایڈمنسٹریشن کہلاتا ہے. دے آفن ہینڈل ٹاسک سچ ایز پلاننگ, بجٹنگ, اسٹافنگ, کمیونیکیٹنگ وتھ اسٹیک ہولڈرس. ان کا زیادہ تر کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے جی پلاننگ بنانا, ٹھیک ہے, اس کو بجٹ الوکیٹ کرنا, ان کا کام ہے اسٹافنگ کرنا کہ وہ اس آبجیکٹیو کو گین کرنے کے لیے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں, ان کا کام ہے, ٹھیک ہے. اور دے آفن ہینڈل ٹاسک سچ ایز پلاننگ, بجٹنگ اینڈ کمیونیکیٹنگ ود دا اسٹیک ہولڈرس. Okay. Next to this, ایڈمنسٹریشن ان ایجوکیشن, ٹھیک ہے. ایجوکیشن میں جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. ان دا کنٹیکسٹ آف ایجوکیشن, ایڈمنسٹریشن ریفرز ٹو دی مینجمنٹ اینڈ آرگنائزیشن آف ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سسٹم ان پروسیسز. اگر ہم ایجوکیشن میں ایڈمنسٹریشن کی بات کریں, آف کورس ہر ادارے میں ایڈمنسٹریشن کی ضرورت پڑتی ہے. ایڈمنسٹریشن کے بغیر کوئی بھی ادارہ صحیح نہیں چل سکتا ہے. تو ایڈمنسٹریشن ایجوکیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ جو ہے نا مینجمنٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی آرگنائزیشن کا, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کا, سسٹم کا, اور اس کو پروسیس کرنے میں مدد دیتا ہے. اور اٹ انوالوز دا پلاننگ, کوآرڈینیشن, امپلیمنٹنگ اینڈ اوورسائٹ آف ویریس ایکٹیویٹیز ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن. اور ایجوکیشن کے حوالے سے جتنے بھی پلاننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کو کوآرڈینیشن ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ان تمام کو جانچ پڑتال کرنا, اوورسائٹ کرنا, ان کو نگرانی کرنا جو ہے نا اس ایڈمنسٹریشن کا کام ہے ایجوکیشن میں. اور ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن انکمپاسز اے وائڈ رینج آف رسپانسبلٹیز, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بہت ساری جو ہے نا رسپانسبلٹیز, جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی ادا کرتا ہے. نمبر فرسٹ پہ آپ دیکھیں جی, نمبر فرسٹ پہ کیا ہے,
لیڈرشپ اینڈ ڈیسیجن میکنگ، ان کا کیا کام ہے جی؟ لیڈرشپ ہے اور ڈیسیجن میکنگ ان کا کام ہے۔ سیکنڈ پہ دیکھیں ریسورس مینجمنٹ، ٹھیک ہے، جو ریسورسز ہے اس کو مینیج کرنا ان کا کام ہے۔ کریکولم ڈیولپمنٹ ان کا کام ہے۔ اسٹوڈنٹ افیئرس کو دیکھنا ان کا کام ہے۔ ٹیچر اینڈ اسٹاف مینجمنٹ ان کا کام ہے۔ پالیسی امپلیمنٹیشن کو، پالیسی اگر بنی ہے تو اس کو امپلیمنٹ کرنا بھی ان کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا کمیونٹی انگیجمنٹ بھی ان کا کام ہے، کمیونٹی کے ساتھ مل کے جو ہے نا کام کرتا ہے اس ادارے کی بڑھوتری کے لیے۔ اور کرائسس مینجمنٹ بھی ان کا کام ہے، اگر خدا نخواستہ کوئی کرائسس آتے ہیں تو اس کو مینیج کرنا بھی ان کا کام ہے۔ تو یہ ایڈمنسٹریشن ان ایجوکیشن اور اس کے جو ہے نا کچھ رسپانسبلٹیز تھیں۔ نیکسٹ دس از ایجوکیشن آفٹر 18 امینڈمنٹ۔ اگر ہم 18 امینڈمنٹ کی بات کریں پاکستان میں تو ایجوکیشن 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا خاصی چینج کی گئی ہے، اور جو سیٹ اپ ہے یا جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ پاورس ہیں وہ ٹرانسمٹ کر دی گئی ہیں۔ تو دیکھیں ذرا، دا 18th امینڈمنٹ ٹو دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان واز پاسڈ ان 2010، ٹھیک ہے، 2010 میں یہ 18 امینڈمنٹ پاس کی گئی تھی، اینڈ براؤٹ اباؤٹ سگنیفیکنٹ چینجز ان ویریس اسپیکٹس آف گورننس انکلوڈنگ ایجوکیشن۔ تو پھر جو ہے نا اس کے بعد 18 امینڈمنٹ کو پاس کیا 2010 میں، اور بہت ساری تبدیلیاں جو ہے نا ایجوکیشن کے حوالے سے، اس کی گورننس کے حوالے سے کی گئی تھیں۔ اچھا، اس کے بعد سیکنڈ میں ذرا دیکھیں، آن ون آف دی کی features of 18 amendment was the devolution of certain powers from the federal government to the provinces۔ ایک بہت ہی اہم پوائنٹ یہ ہے، یہ اکثر جو ہے نا MCQs ٹائپ کوسچن میں بھی پوچھا جاتا ہے ایجوکیشن کے، بالخصوص اگر آپ ٹیچنگ کے ٹیسٹ دینے جا رہے ہیں تو یہ کوسچن بڑا امپورٹنٹ سمجھا جاتا ہے کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جو ہے نا جو پاور ہے وہ اس کو ڈیولوشن کی گئی پاور کی، یعنی کہ پہلے جو ہے نا تمام جو پاور تھا وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا ایجوکیشن کے حوالے سے، اب اس کو ٹرانسمٹ کر کے جو ہے نا پروونسز کی طرف کر دیا گیا ہے۔ نیکسٹ دس از آفٹر دی 18 امینڈمنٹ ایجوکیشن بیکیم اے پروونشیل سبجیکٹ، ٹھیک ہے، اس کے بعد آف کورس یہ پروونشیل سبجیکٹ بن گیا، اور meaning that the provincial governments were responsible for making policies, regulations and decisions regarding education within their respective provinces۔ پھر یہ ہوا کہ 18 امینڈمنٹ کے بعد جب ایجوکیشن جو تعلیم ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کے حوالے کی گئی تو پروونسز جو ہے نا رسپانسبل ہیں اس کے بعد سے کہ وہ اپنے لیے، اپنے پروونس کے لیے پالیسی بنائیں، اس کو ریگولیٹ کریں، ڈیسیجنس لیں مختلف ایجوکیشن کے حوالے سے، اور جو ہے نا کریکولم ڈیولپ کریں، یہ تمام جو ہے نا ان کے انڈر آتا ہے۔ یہ سارے جو ہے نا ٹیکسٹ بک بورڈ وغیرہ ہر جو پروونس ہے اس کا الگ اپنا ہوتا ہے اور وہ اس کو فارمولیٹ کرتا ہے۔ Next, this gave provinces more autonomy and authority to shape their education system based on their specific needs, priorities and cultural context۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس سے یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب پروونسز کو تمام اتھارٹی مل گئی تو انہوں نے کیا کیا کہ جو ایجوکیشن ہے اس کی جو اپنے صوبے کے حساب سے جو اسپیسیفک نیڈس تھیں اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے، پرائرٹیز ہیں، کلچرل کنٹیکسٹ ہے، وہ تمام جو ہے نا اپنے اپنے حساب سے انہوں نے چلانا شروع کر دیا۔ اس سے اور یہ جو ہے نا پروونسز کو ایک اتھارٹی مل گئی اور اس سے جو ہے نا خاصا فائدہ بھی ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ہر صوبہ اپنے حساب سے، اپنے لوگوں کے حساب سے، کلچر کے حساب سے پھر ایجوکیشن کو چلاتا ہے۔ The changes brought about by the 18th Amendment led to variations in education policies and systems across different provinces in Pakistan۔ ساتھ ہی ساتھ اس کا یہ فائدہ ہوا جب پالیسیز ہر جو پروونس اس نے الگ بنانے شروع کر دیے تو انہوں نے اپنے حساب سے جو ہے نا اپنے جو بیسٹ تھا وہ سلیکٹ کیا اور اسی حساب سے انہوں نے پالیسی فارمیشن کی، جس وجہ سے ایک ڈائیورسٹی بھی آئی ہے۔ آل اوور ہم پروونس دیکھیں ویریشنس آتی ہے، ایک پروونس کے لیے کوئی چیز پرائرٹی رکھتا ہے تو دوسرے کے لیے نہیں ہے، اس طرح سے جو ہے نا ڈفرینسیشن بھی آئی ہے۔ While the overall framework of education remained guided by national goals and principles, provinces gained the flexibility to adapt and implement policies that suited their local conditions۔ پھر وہی والی بات بالکل جو ہے اوورال ایک فریم ورک ایجوکیشن کا تھا وہ جو ہے نا نیشنل گولز، پرنسپلس وغیرہ جو ہے نا ہر پروونس اپنے حساب سے فلیکسیبلٹی کے ساتھ ساتھ یعنی کہ آرام سے اپنے جو پروونس کے لیے بہتر ہے اسی حساب سے وہ کرتا ہے۔
نیکسٹ دس از فیڈرل پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ان پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو فیڈرل میں کس طرح سے، پروونشل میں کیسے ہے، ڈسٹرکٹ لیول میں ایڈمنسٹریشن ایجوکیشن کی کیسی ہے. تو دیکھیں ذرا، دا ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن ان پاکستان انوالوز ملٹیپل لیولس آف گورنمنٹ ایز فیڈرل، پروونشل اینڈ ڈسٹرکٹ. ٹھیک ہے، تو یہ جو ایڈمنسٹریشن ہے ایجوکیشن کے پاکستان میں کئی سارے جو ہے نا گورنمنٹس اس میں شامل ہیں. فیڈرل بھی ہے، پروونشل ہے، ڈسٹرکٹ ہے. ہر گورنمنٹ اپنے حساب سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہے. جس طرح کی ڈسٹریبیوشن کام کی ان کے اندر ہے اسی حساب سے وہ اپنی رسپانسبلٹیز پوری کر رہی ہے. سو ایچ لیول ہیز اٹس آؤن رسپانسبلٹی اینڈ رولس ان ایجوکیشن سسٹم. بالکل ہر ایک کا اپنا جو ہے نا الگ گولس ہیں اور کام ہے وہ اس حساب سے کر رہی ہے. سب سے پہلے ہم فیڈرل ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو فیڈرل گورنمنٹ ان پاکستان از رسپانسبل فار سیٹنگ براڈ ایجوکیشن پالیسیز. ٹھیک ہے، اور کوآرڈینیٹنگ وتھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن اینڈ اوورسیئنگ سرٹین ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز. فیڈرل گورنمنٹ کی جو پاکستان ہے میں جو ہے نا اس کا یہ کام ہے کہ وہ جو ہے نا براڈ ایجوکیشن پالیسیز وغیرہ سیٹ کرتا ہے، کوآرڈینیٹ کرتا ہے، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز وغیرہ کو ایجوکیشن میں انوالو کرتا ہے، باہر سے جو ہیلپ مل سکتی ہے وہ لے لیتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس ہے پاکستان میں یونیورسٹی لیول کی جو ایجوکیشن ہے وہ فیڈرل کے کنٹرول میں ہے تو وہ ان کی نگرانی بھی کرتا ہے. منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ از دا کی فیڈرل انسٹیٹیوشن ریسپانسبل فار فارمولیٹنگ پالیسیز اینڈ اوورسیئنگ میٹرز ریلیٹڈ ٹو ایجوکیشن ایٹ دی نیشن لیول. جی، قومی لیول میں اگر کوئی چیز امپورٹنس رکھتی ہے، خواہ وہ جو ہے نا اس کو کریکولم میں شامل کرنا ہے یا کون سی چینجز لانا ہے، وہ تمام پورے نیشن وائڈ نیشن لیول پہ جو ہے نا نیشنل لیول پہ ایڈمنسٹریشن کا جو کام ہے وہ فیڈرل کا زمرے میں آتا ہے. پروونشل کی اگر ہم بات کریں پاکستان میں تو ایجوکیشن از پرائمریلی اے پروونشل سبجیکٹ ان پاکستان. اب جو ہے نا 18 امینڈمنٹ کے بعد جو پروونشل جو سیٹ اپ ہے پاکستان کے ایجوکیشن کا وہ جو ہے نا صرف پروونس کے کنٹرول میں ہی ہے اور وہی جو ہے نا اس کے رسپانسبل ہیں. ٹھیک ہے، اور میننگ دیٹ ایچ آف دی 4 پروونسز پنجاب، سندھ، خیبر پختونخوا اینڈ بلوچستان ہیز اٹس آؤن ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اینڈ پالیسیز. ان کی اپنی پالیسیز ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اپنے لیول تک جو ہے نا چیزیں ایڈ کرتا جاتا ہے. جہاں تک گلگت بلتستان کی بات ہے کہ نیشنل ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے بکس استعمال ہوتے ہیں اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. نیکسٹ دس از دا پروونشل گورنمنٹس آر رسپانسبل فار امپلیمنٹنگ ایجوکیشن پالیسیز. جو پروونشل گورنمنٹس ہیں وہ رسپانسبل ہیں کہ وہ جو ہے نا جو ایجوکیشن پالیسی بنائی گئی ہے اس کو امپلیمنٹ کرائیں، مینیج کریں اسکولس کو. ایکسیس جو ہے نا جو کوالٹی ایجوکیشن ہر کسی کا حق بنے یا ہر کوئی کسی کو وہاں تک پہنچانا جو ہے نا یا ایجوکیشن کو ہر بندے تک پہنچانا اس کا کام ہے پروونس کا. اور جو ہے نا ایچ پروونس ہیز اٹس آؤن منسٹر آف ایجوکیشن اینڈ ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر فار ایجوکیشن. بالکل ہر جو صوبہ ہے اس کا اپنا جو ہے نا صوبائی وزیر تعلیم ہوتا ہے اور وہیں جو اپنے جو ہے علاقے کے حساب سے جو ہے نا ایجوکیشن کو ایڈمنسٹر کرتا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن آف ایجوکیشن کی اگر ہم بات کریں تو ڈسٹرکٹ لیول میں دیر آر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے، بالکل ڈپارٹمنٹس ہیں بہت سارے جو رسپانسبل فار مینیجنگ اینڈ سپروائزنگ ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ود ان دیئر جورسڈکشن. جتنے ان کے کنٹرول میں ہیں، جتنے ان کے پاس جو ہے نا پاور موجود ہے اسی حساب سے وہ سپروائز کرتے ہیں، ایجوکیشن کو مینیج کرتے ہیں. اور یہی ڈسٹرکٹ لیول کے بھی جو ہے نا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس بنے ہوئے ہیں. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرس اینڈ ادر ایجوکیشن آفیشلز اوورسیز اسکولس ٹیچر اپوائنٹمنٹس. ٹھیک ہے، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرس کا کیا کام ہے؟ ان کا کام ہے کہ وہ آفیشلی دیکھتے ہیں ایجوکیشن پورا جو ڈسٹرکٹ لیول میں کس طرح کا چل رہا ہے، اسکولس کو دیکھتے ہیں ٹھیک چل رہا ہے کہ کوئی چینج جس کی ضرورت ہے، یا ٹیچر اپوائنٹمنٹس وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے، کریکولم امپلیمنٹیشن کرائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور دوسرے جو لوکل لیول ایجوکیشن میٹرس ہیں ان کو برابر کیا جاتا ہے. نیکسٹ دس از کریکولم ڈیولپمنٹ بیورو آف پاکستان. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا اگر ہم کریکولم ڈیولپمنٹ بیورو کی بات کریں تو 1971 میں جو ہے نا ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کا ایک ایکسٹینشن ہے. ٹھیک ہے، ایکسٹینشن سینٹر کے طور پر جو ہے 1971 میں اس کو بنایا گیا تھا. ڈائریکٹریٹ ایجوکیشن اسکولس
کی ایک ایکسٹینشن ہے اصل میں. پریزنٹ اسٹیٹس اسٹیبلشڈ ان 1976. موجودہ جو اتھارٹیز ہیں یا جس طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ 1976 کے بعد دی گئی ہے کریکولم ڈیولپمنٹ بیورو پاکستان کو. اور انڈر ایڈمنسٹریٹو آرڈر ان دا لائٹ آف فیڈرل ایکٹ آف نیشنل بیورو آف کریکولم منسٹری آف ایجوکیشن اور منسٹری آف ایجوکیشن نے انہوں نے 1976 میں خاص جو ہے نا مختلف ایڈمنسٹریٹو آرڈرز دیے ہیں اور ان کو جو ہے اسی حساب سے سیٹ اپ دیا ہے. بورڈ آف کریکولم ڈیولپمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو فنکشنز انڈر دی ایڈمنسٹریٹو سپرویژن آف دی سیکریٹری. یہ کس لیول پہ کام کرتے ہیں؟ یہ سیکریٹری کے کنٹرول میں ہوتا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وغیرہ جو ہے نا اس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. مینڈیٹ اینڈ آبجیکٹیوز کی اگر ہم بات کریں جو مینڈیٹ ہے اس کا یہ ہے اس بیورو کا کہ دا پرائمری کسٹوڈین آف اسٹینڈرڈس سسٹر آرگنائزیشن مسٹ ڈیولپ اٹس پروسیسز ریچنگ دا اسٹینڈرڈس نوٹیفائڈ بائی دا بیورو. بیورو جس طرح کے جو ہے نا اسٹینڈرڈس سیٹ کرتا ہے اسی طرح کی جو سسٹر آرگنائزیشنس ہیں بہت سارے آرگنائزیشن جو کریکولم ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتی ہیں تو ان کو جو ہے نا یہ سپروائز کرتا ہے. ٹھیک ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ اسٹینڈرڈس کو میچ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. بیورو ہیز اپر رول ٹو آڈٹ دا آؤٹ پٹ اسٹینڈرڈس. ٹھیک ہے اس کے بعد وہ دیکھتا ہے آڈٹ کرتا ہے یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کریکولم ڈیولپمنٹ ریویو از دا مینڈیٹ آف دی بیورو. اس کے علاوہ کریکولم ڈیولپمنٹ جتنے بھی جو ٹیکسٹ بک بورڈس ہیں ہر پروونس کا وہ بنا دیتا ہے. بنانے کے بعد جو فائنل ہے وہ جو ہے نا یہ کریکولم بیورو کرتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے پہلے اس کے بعد جو ہے کہ وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. پریپیئر دا مانیٹر کریکولم امپلیمنٹیشن فریم ورک. اس کے علاوہ جو ہے نا CIF کے نام سے کریکولم امپلیمنٹیشن فریم ورک از دا بیسک ٹاسک آف بورڈ آف کریکولم بیورو. ٹھیک ہے اس کا جو ہے اصل جو یہ کام ہے کہ وہ امپلیمنٹ کروائے اس خاص کریکولم کو جو انہوں نے بنوایا ہے یا وہ جو بنا ہوا ہے. نیکسٹ ٹو دس از مینڈیٹس اینڈ آبجیکٹیوز. میں آبجیکٹیوز کیا ہیں جی؟ آبجیکٹیو از دا پرائمری کسٹوڈین آف اسٹینڈرڈ سسٹر آرگنائزیشن مسٹ ڈیولپ اینڈ پروسیس ریچنگ دا اسٹینڈرڈس نوٹیفائڈ بائی دا بیورو. ٹھیک ہے بیورو جس طرح سے نوٹیفائی کرتا ہے ان کو آرگنائزیشنس جو ہے نا وہ بنا کر دے دیتے ہیں اسی حساب سے اگر اسٹینڈرڈ میچ کر رہی ہیں تو پھر وہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بیورو ہیز اپر رول ٹو آڈٹ اینڈ اسٹینڈرڈس. بالکل یہ جو ہے نا آڈٹ اینڈ کرنا جو ہے نا اس کا کام ہے. بالکل یہ پوائنٹس دوبارہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. مینڈیٹس اینڈ آبجیکٹیوز لٹل بٹ سیم ہی ہے. ٹھیک ہے تو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن از رسپانسبل فار ویریس اسپیکٹس آف ایجوکیشن سسٹم انکلوڈنگ جو ہے نا ان کے کیا کام ہے جی کس چیز کے رسپانسبل ہیں. یہ ہے جی کریکولم ڈیولپمنٹ کا کام ہے. ٹیچر ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام ہے. اسکول مینجمنٹ. ٹھیک ہے ایگزامینیشنس اینڈ اسسمنٹس جو ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن ہے اس کی بات کر رہی ہوں ان کا یہ سارا کام ہے. پالیسی امپلیمنٹیشن کا کام ہے. ایجوکیشن پلاننگ ہے. کوالٹی ایشورنس ہے. بجٹ ایلوکیشن ہے. پروموشن آف لٹریسی ہے. یہ تمام جو ہے اس کے انڈر آتے ہیں. یہ ان کا جو ہے نا امپورٹنٹ رسپانسبلٹیز میں آتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن خود جی کیا ہے جی؟ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن پاکستان ریفرز ٹو دا گورنمنٹ باڈی رسپانسبل فار اوورسیئنگ اینڈ مینیجنگ ایجوکیشن ریلیٹڈ میٹرز ان ویریس پروونسز اینڈ ریجنس آف دی کنٹری. ٹھیک ہے ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن کا کام یہ ہے کہ ملک کے مختلف ریجنس میں اور پروونسز میں جو ایجوکیشن چل رہی ہے یہ خود ایک گورنمنٹ باڈی ہے وہ اس کو جو ہے نا سپروائز کرتی ہے اور جو ہے نا مینیج کرنا اس کا کام ہے. ایچ پروونس ان پاکستان ہیز اٹس اون سپریٹ ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن. ہر پروونس کا الگ سے ایک ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن بھی ہے جو مختلف جو ہے نا جو رسپیکٹیو پروونشل گورنمنٹ ہے وہ اس کے انڈر کام کرتی ہے اور مختلف فنکشنز کو آپریٹ کرتی ہے. پھر اس کے میں نے آپ کو اس کی رسپانسبلٹیز بھی بتا دی. لائک شیئر اینڈ سبسکرائب فار مور ویڈیوز گائز. اس طرح اسٹے کنیکٹڈ فار مور ویڈیوز.